40 260 سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں. قال ولم تؤمن. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ایمان نہیں ہے اس بات پہ. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. عرض کرنے لگے ہاں مجھے ایمان ہے لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے. قال فخذ أربعة من الطير. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 4 پرندے لو فصرهن إليك. ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. مانوس کرنے کے بعد ان کی جسامت کو اچھی طرح وہ کھیما کر کے پہاڑ کی مختلف اطراف پہ رکھو. ثم ادعوهن يأتينك سعيا. پھر ان کو پکارو تو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب اور حکمت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سید شریفہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک سوال کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام آپ کو اس بات پہ ایمان نہیں ہے. اللہ کو علم تھا کہ ایمان ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب کے مقام پہ واقع ہو جاتا ہے. کبھی سوال جواب کے مقام پہ واقع ہو جاتا ہے. کیوں آپ پاکستانی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے سوال ہو رہا ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ آپ پاکستانی ہیں لیکن اپنے ملک کی محبت کیوں نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ مجھے ایمان حاصل ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کی کیفیت کو دیکھا نہ ہو اس کو عجیب و غریب سمجھتا ہے. اور بہت بھی عجیب و غریب چیز جو مشاہدے سے گزر جائے اس میں انسان تعجب نہیں کرتا. تو میرا دل مطمئن ہو جائے مجھے یقین ہے لیکن مشاہدے سے جب کام ہو جائے تو اس کے متعلق دل میں شیطان وسوسہ بھی نہیں ڈال سکتا. کیسے نہیں مل سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اطمینان قلب حاصل کرنا ہے تو پھر یہ کرو کہ 4 پرندے لو ان کو اپنے ساتھ خوب مانوس کرو. ایسے مانوس ہوں کہ آپ ان کو پکاریں تو آپ کی طرف آتے ہیں. پھر ان کو ذبح کرو اور بالکل ایسے ان کی ہڈیاں پر اور گوشت کا کیما سا بنا کے ان کے 4 اجزاء بناؤ اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جہاں آپ کا دل چاہے وہاں ان کے 4 اجزاء رکھ دو. مختلف 4 پہاڑوں کے اوپر پھر ان کو پکارو تو پرندے
دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، پرندوں کو لیا، مانوس کیا، پھر ذبح کیا۔ جب پرندے کو انسان اپنے ساتھ مانوس کرے تو اس کو پالنا جائز ہے۔ اس پرندے کو پالنا جائز ہے جس کو آپ کھلا چھوڑیں تو آپ سے اڑ کے نہ جائے، یہ پرندہ پالنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن جو آپ پنجرے میں بند رکھیں اور کھلا چھوڑیں تو آپ سے اڑ کے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اڑ کے چلا جائے گا، تو پرندوں کو پنجروں میں بند کر کے پالنا یہ شرعاً گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ عام پر بلی وغیرہ سے حفاظت کے لیے رات کو آپ پنجرے میں بند کر کے رکھتے ہیں اور دن کو کھولتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، جائز ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ جو مروجہ، یہ بازار میں بھی بعض دکاندار شوقیہ طور پہ دکان کے باہر پرندے کو وہ بند کر کے رکھا ہے، تو مہینوں بھی اس کو پنجرے سے باہر نہیں نکالتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ پرندے اس لیے نہیں ہیں، یہ شکار ہے، اور یہ پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو ان کو پنجروں میں بند کر کے رکھنا یہ گناہ ہے شرعاً، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی پرندہ کھلا چھوڑے اور آپ سے اڑ کے جاتا ہو، آپ نے اس کو بند کیا کہ اڑ کے نہ چلا جائے، تو یہ اس پرندے کو پالنا شرعاً گناہ ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کا حکم تھا اور اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ کرانا تھا اللہ نے، تو پرندے مانوس تھے، پھر ان کو ذبح کیا اور ان کے پر اور ہڈی اور گوشت سب کا قیمہ سا بنا کے پھر 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 پہاڑوں کے مختلف اطراف پہ رکھا، پھر ان کو پکارا تو گوشت سے مل کے، خون سے مل کے، اور پر سے وہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے نہیں ہیں۔ یأتینک سعیا، یأتینک طیرا نہیں فرمایا کہ اڑ کے آئیں گے، فرمایا دوڑ کے آئیں گے، کیونکہ اڑ کے آنے میں یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ شاید فضا میں پرواز کرتا ہوا کوئی اور پرندہ آیا ہو، تو وہ پرندہ جس کو ذبح کیا تھا وہ تو زندہ نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے ان کو پالو اور مانوس کرو، اس پرندے کو پہچان لو گے، بعد میں جب آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہی پرندہ ہے۔ تو ایسے ہی کیا، جب پکارا تو 4 پرندے دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو پہلے سے حاصل تھا، مشاہدہ ہو گیا، اور اس زمانے کے جو مشرکین معاندین تھے ان کو ایک عبرت کا سبق مل گیا کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد وہ زندہ کرا کے دکھا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ موت کے بعد زندگی ضرور ہے، اور انسان کو یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ مجھے زندگی دی جائے گی، بلکہ حدیث میں ہے کہ اسی وقت زندگی دی جاتی ہے، کیونکہ قبر میں جا کے سوال ہوتا ہے، قبر میں سوال جواب ہے۔ کوشش یہ ہو کہ موت کو انسان یاد رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ موت کو یاد رکھنا اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ کسی نے کہا کہ موت آئے گی اور دل میں قبر، کفن اور اس منظر کا سما ہو گیا، تو اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور اس کے لیے
تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نہیں کہ موت آئی نظام ختم ہوا، نہیں، موت آئی تو اصل نظام تو شروع ہو گیا۔ یہ تو چمکتا دمکتا عارضی نظام ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، یہ گھر یہ زمین کسی اور کی تھی، آج ہم ادھر پھر رہے ہیں، کل کوئی اور ہوں گے۔ آج ہماری باری ہے کہ ہم میدان میں اترے ہیں، ہم آخرت کے لیے کیا کمائی کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے بھی بہت سارے لاکھوں کروڑوں گزرے اور ہمارے بعد بھی لاکھوں کروڑوں آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں تیاری کی توفیق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت مبارکہ میں یہی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دکھا دے مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں۔ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، فرمایا عرض کرنے لگے ابراہیم علیہ السلام ہاں میرے اللہ مجھے یقین ہے لیکن اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا کہ 4 پرندے لو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، وہ آپ کے ہاں مانوس ہوں، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے اجزاء پہاڑ کے اطراف پہ رکھو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ ابراہیم اے ہر انسان کہ واقعی اللہ ہر چیز پہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہی نصیب فرما، ہمارے ساتھوں کی توفیق عنایت فرما، برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ ایک ساتھی فوت ہوئی ہے جمعے کے دن، ان کے بیٹے پریشان ہیں، ان کے لیے دعا فرمایا، ان کو بھی ونی رحمت فرما۔ ان امراض سے جو آدمی وفات پا جائے وہ شہید ہے، یاد رکھیں یہ وبائی امراض کا مرا ہوا آدمی شہید ہے۔ جتنے وفات پا رہے ہیں اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفایاب فرما، جو صحت مند ہے اللہ ان کو اعمال صالحہ توبہ کرنے اعمال اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک